پاکستان 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 کا جو ہے ادارہ عرض خدا پہ ہے ایک تارا میں بھی لگاؤں یہ نعرہ اقرا ہے ہم کو پیارا اقرا کا جو ہے ادارہ عرض خدا پہ ہے ایک تارا اقرا کا جو ہے ادارہ عرض خدا پہ ہے ایک تارا میں بھی لگاؤں یہ نعرہ اقرا ہے ہم کو پیارا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میرا پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طارق محمود، اور آج ہم ایک دینی اور دنیاوی درسگاہ میں موجود ہیں، روضۃ الاطفال کوہاٹ کے جو اس یہاں پہ جو دینی درسگاہ ہے اس کا ہم آپ کو مکمل طور پہ وزٹ کروائیں گے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سہیل شنواری جو کہ سربراہ ہیں اس ادارے کے، ان سے بات کریں گے اور ان سے ہم یہ بھی کہیں گے کہ یہ ہمیں پورے ادارے کا جو ہے وہ وزٹ کروائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے میڈیا والے کو شکریہ ادا کرتا ہوں طارق محمود صاحب اور اس کی ٹیم کی کہ اس کی مصروفیت سے وقت نکال کر یہ ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہے، اس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ادارہ اقرا روضۃ الاطفال، یہ 2003 میں ہم نے اس کی بنیاد ڈالی۔ الحمدللہ کرتے 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 2021 میں ہمارے ساتھ ہزاروں 2500 کے قریب ہمارے ساتھ بچے پڑھ رہے ہیں۔ ہم بچوں کو پہلے حفظ کراتے ہیں 5 تک، حفظ کے بعد اس کا دماغ اتنا شارپ ہو جاتا ہے کہ میں پورے کوارٹ میں سارے کوارٹ کے چیلنج کرتا ہوں، آؤ ہمارے بچوں کے ساتھ حافظہ کے مقابلے کراؤں۔ اگر انہوں نے ہم سے مقابلہ جیت لیا کہ پورے کوارٹ کے لوگوں نے بچوں نے، تو میں اس کے لیے اس کے انعام بھی دے دوں گا۔ الحمدللہ حافظہ ان کی مضبوط ہے۔ اس کے بعد ہم اس کو میٹرک تک اسکول پڑھاتے ہیں، انگلش میڈیم اسکول۔ اس میں انگلش کی ترتیب ہے، ابھی ہمارے بچوں نے 9 کلاس میں 10 کلاس میں 9 کلاس میں 480 485 نمبر بغیر نقل کے اللہ کے فضل سے حفظ کے ساتھ 485 نمبر آئے ہیں۔ حافظ بھی ہے، اتنے بہترین A+ پوزیشن بھی ہے 9-10 میں ہمارے بچوں کی۔ ہمارے بچوں کے ساتھ انگلش میں آپ بات کریں، اس کے ساتھ آپ اردو میں بات کریں، انگلش میں اس کے بیان سنیں، تو الحمدللہ ہم دین دنیا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دین دنیا دونوں میں، تو اللہ کے فضل سے دین دنیا دونوں میں اللہ پاک کے فضل سے پورے پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں۔ اللہ پاک اس کو قبول کرے، اخلاص نصیب کرے۔ تو ابھی ہم آپ کو تھوڑا سا اپنے ادارے کا وزٹ کراتے ہیں، آ جائیں۔ ابھی ہم آپ کو اس ادارے کا جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ وزٹ کروائیں گے، آئیں جی۔ میرے ساتھ ایک بیٹی آئی ہے، یہ ان سے میں بات کروں گا۔ یہ بچی بھی یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہی ہے، اور یہ آج کے اس دور میں جو ہے میرا خیال ہے یہ اردو بھی جانتی ہے، صرف یہ پشتو ہی نہیں جانتے۔ السلام علیکم بیٹے۔ وعلیکم السلام۔ میرے بیٹی کا کیا نام ہے؟ فاطمۃ الزہرا۔ فاطمۃ الزہرا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کون سی کلاس میں پڑھتی ہے؟ 1A۔ 1A، کیا بات۔ آپ کا نام کیا بیٹے؟ یمنا۔ یمنا۔ آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ 1A۔ 1A کی کلاس کی جو ہے یہ بچیاں ہیں، تو دیکھیں کتنا مزہ آ رہا ہے یہ بچیوں سے مل کے۔ ایک بات اور ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ کہا جاتا ہے کہ پختون جو لوگ ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو تعلیم نہیں دلواتے۔ میرا خیال میں یہ بھی بات کہنا غلط ہوگی۔ یہی ہمارا کل کا معمار ہے، یہی ہمارے جو ہے وہ مستقبل ہے کل کا، اور یہ بیٹیاں ہماری جو ہے وہ کل جب بڑی ہوں گی تو یہی مردوں کے شانہ بشانہ جو ہے وہ کام کریں گی اس ملک کی ترقی کے لیے اور اسلام کی ترقی کے لیے۔ اچھا، یہ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، یہ بھی ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہ تعلیم حاصل کر کے اس کے بعد جو ہے وہ یہ مستقبل میں کیا بننا چاہتی ہیں۔ السلام علیکم بیٹی۔ وعلیکم السلام۔ کیا بننا چاہتی ہیں آپ تعلیم حاصل کر کے؟ ڈاکٹر بننا چاہتی ہو؟ کیا بننا چاہتی ہو؟ ایئر ہوسٹر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ او بیٹے آپ کیا بننا چاہتی ہو؟ آرمی ڈاکٹر۔ او بسم اللہ، ڈاکٹر پھر لوگوں کی خدمت کریں گی آپ؟ ماشاءاللہ۔ یہ انہی میں سے کوئی ڈاکٹر بنے گی، کوئی ایئر ہوسٹس بنے گی، تو پھر یہ اپنے ملک کی ترقی کے لیے جو ہے وہ
کام کریں گی. جی بیٹا آپ کیا بننا چاہتی ہیں؟ فوجی. ہیں؟ فوجی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی یہاں پہ دیکھو آج یہاں پہ ہمارے فوجی بھی شامل ہیں, یہ ہماری بیٹیوں میں بھی فوج شامل ہے. یہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ اپنی جان جو ہمارا فوجی جو ہے وہ دیتے ہیں, تو یہ ملک کی خدمت اور ملک کی حفاظت کرنے کے لیے بھی یہاں پہ جو ہے وہ ہماری بیٹیاں موجود ہیں. بیٹی آپ کیا بننا چاہتی ہیں؟ ڈاکٹر. وہ ڈاکٹر. آپ کیا بننا چاہتی ہیں؟ ڈاکٹر. ڈاکٹر. بھئی یہاں پہ تو ڈاکٹر زیادہ ہیں تو اچھی بات ہے, بڑا مزہ آیا. یہاں پہ ڈاکٹر زیادہ ہیں کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ صحت کا پرابلم بھی ہے. ڈاکٹر بھائی یہاں پہ زیادہ, پھر فوجی بھی ہیں یہاں پہ, پھر ایئر ہوسٹس بھی ہیں یہاں پہ. ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر کوئی پولیس والی ہماری بیٹی بھی ہے کہ نہیں. فاطمہ سے پوچھتے ہیں, بیٹا کیا آپ کو تلاوت کرنا آتی ہے؟ جی آتی ہے. سنائیں ہمیں. سورۃ الناس مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. شاباش شاباش, بہت پیاری بیٹی ہے, بہت پیاری بیٹی ہے, نام بھی بہت پیارا ہے. اچھا ایک بچی اور کون تلاوت کرے گی؟ یہ یہاں پہ ایک اور بچی سے بھی ہم سنیں گے, تلاوت کر کے ہمیں سنائے بیٹا. سورۃ اللہب مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. شاباش شاباش شاباش. اچھا یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لوگ. جی ہمارے پاس انگلش میڈیم بچے ہیں, یہ انگلش پہ بات کریں گے, اس طرح کریں گے. جو باہر کے دوسرے سکول ہیں جو جہاں پہ دینی تعلیمات نہیں دی جاتی تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ بچوں کو وہ تعلیم نہیں ہے, جی ایسے نہیں ہے. یہ وہ بچے ہیں جو انگلش بھی جانتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی بات کرتے ہیں, پشتو میں بھی بات کرتے ہیں, اور ہر طرح کی ان کو تعلیم جو ہے وہ دی جاتی ہے. ابھی میرے ساتھ ایک بچہ ہے, اسے ہم بتائیں گے. بیٹا واٹ یور نیم؟ My name is Muhammad Ayan. اچھا. I am the Holy Quran. I am memorized the Holy Quran. اچھا ہمیں بیٹا ہمیں کوئی نا آپ کوئی سورت جو ہے وہ قرآن مجید کی سناؤ گے, کون سی سورت سناؤ گے ہمیں؟ سورۃ النصر سناؤں گا. سنائیں پھر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق اللہ العظیم. اور بچوں سے پوچھ. اچھا بیٹے ہمارے آخری نبی جو ہیں ان کا نام بتاؤ. صلی اللہ علیہ وسلم. شاباش شاباش. جی بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ عثمان. اچھا عثمان بیٹے آپ یہ بتاؤ ہمیں کہ جو چاروں خلفاء ہیں, خلفاء راشدین ہیں جو چاروں, ان کے نام آتے ہیں آپ؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شاباش شاباش. یہ بات ہے نا. پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے کوارٹ کا وزٹ کیا. یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ اکثر ہم سنتے ہیں کہ پرائیویٹ ادارے چل رہے ہیں لیکن وہ صرف کاروبار کے لیے چل رہے ہیں. واحد کوارٹ میں یہ ایسا ادارہ ہے جو اس جدید دور میں جدید فیسلٹی بھی مہیا کر رہا ہے, بچوں کو میسر کر رہا ہے. یعنی مطلب اس دور کے مطابق وہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور اس قرآن کی بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اب اس یہ بچے جو بڑے ہوتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں ہمارے اسلام میں کیا احکامات ہیں, تو یہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزار. مطلب اس ادارے کی اگر پلے گراؤنڈ دیکھا جائے یہاں پر تو پلے گراؤنڈ بھی موجود ہے, اگر یہاں کی بلڈنگ دیکھی جائے تو وہ بھی موجود ہے. جو بنیادی سہولیات ہیں انہوں نے فراہم کی ہوئی ہیں بچوں کو. کھیلنے کے لیے جھولے یہاں پہ موجود ہے, ہر قسم کی جو اسکول کے شرائط و ضوابط ہیں وہ یہاں پر موجود ہے. اور سب سے بڑی بات
اللہ سے ان کا تعلق بنانا. حفظ قرآن اس فتنہ فساد کے وقت میں حفظ قرآن کرانا اور اللہ سے ان کا تعلق بنانا, اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دینا. اب یہ بچے کل کو اٹھ کے جائیں گے ایک ڈاکٹر بنے گا, تو آج کل جو ڈاکٹر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کاروباری ڈاکٹر, لیکن جب یہ بچہ ڈاکٹر بنے گا تو یہ اللہ کا خوف بھی اس کے دل میں ہوگا. یہ اس کی جو پرسکرپشن ہوگی وہ اللہ کے خوف کے مطابق. بالکل جیسا کہ فرحان نے آپ کو بتایا, ہم لوگ آج پیچھے کیوں ہیں؟ ہم اپنی اصل جو تعلیم ہے اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. اس وجہ سے ہم جو ہے وہ ہم نے کوشش کی ہے مغرب کے ساتھ جا کے ملنے کی, لیکن مغرب کے ساتھ ملتے ملتے جو ہے وہ ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں. آج لوگ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے آج بات کی جاتی ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہو چکا ہے, لیکن میں تھوڑا سا اس چیز سے جو ہے وہ میں اتفاق نہیں کروں گا. ہمارا معاشرہ جتنا زیادہ تعلیم یافتہ ہو چکا ہے نا, اتنی زیادہ برائیاں جو ہیں وہ اس معاشرے میں جو ہے وہ داخل ہو گئی ہیں, اور ان برائیوں سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ آپ کے دل میں جو ہے وہ قرآن ہو, آپ حفظ کریں. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کے دل میں قرآن ہو, آپ دینی تعلیم جانتے ہوں, آپ کو پتہ ہو آپ اگر کسی کا آپریشن کرنے لگے ہیں تو آپ کے ذہن میں ڈاکٹر ہیں, تو آپ کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ میں نے اس سے کتنے پیسے لینے ہیں, تو آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میں ایک مسیحا ہوں, میں قوم کا مسیحا ہوں. یہ آپریشن میں جو ہے وہ کروں گا صرف اور صرف اس حوالے سے کہ میرا یہ پیشہ ڈاکٹر مسیحا کا پیشہ ہے, تو پھر وہ اس کو ثواب بھی ملے گا, اس کا کام بھی ہوگا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر جی. میں سب سے پہلے آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے ادارے میں آئے ہیں اور آ کر آپ نے ہماری بات آگے عوام تک رکھنے کی ہمارے ساتھ کوشش کی ہے. میں مختصر آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ہمارے ساتھ یہ پریپ کلاس کے بچے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ 1 کے ہیں, تو ٹوٹلی ہمارے پاس جو ہے 5th تک جو ہے یہ بچے ہیں سارے. تو اس میں ایسے ہے کہ یہ پریپ کے جو بچے ہیں ان کو ہم قاعدہ بھی پڑھاتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ان کے ایجوکیشن بھی چلتا ہے, اور اسی طرح کلاس 1 میں ہے یہ قاعدہ بھی پڑھتے ہیں دوبارہ اور ناظرہ بھی پڑھتے ہیں 3-4 سپارے, اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنا ایجوکیشن کو بھی جاری رکھتے ہیں. اس کے بعد ان کا حفظ شروع ہو جاتا ہے اور 5th تک یہ اپنا حفظ بھی کمپلیٹ کر لیتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا نارمل ایجوکیشن بھی چلتا ہے. اور حفظ میں آج تک ماشاءاللہ ہمارے 100% جو ہے تو رزلٹ آیا ہے. جو بورڈ کے تحت ہم جو ہے امتحان دلواتے ہیں, جو ہمارا بورڈ ہے وہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان ہے, جو تمام مدارس کا جو ہے بورڈ ہے, تو اس میں ہمارے بچے امتحان دیتے ہیں اور ماشاءاللہ 100% جو ان کا رزلٹ آتا ہے. پھر اس کے بعد جو بچے ہمارے یہ ایجوکیشن میں چلے جاتے ہیں 6 پریپ 6 میں اور 9-10 میں بھی جو ان کے اچھے نمبر ہوتے ہیں 100% نمبر جو یہ لے کر کامیاب ہوتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بچے ہمارے پاس یہاں پہ آتے ہیں وہ بچے ضائع نہیں ہوتے, بلکہ بنسبت دوسرے اسکولوں کے یہ بچے اچھی طریقے سے تعلیم حاصل کر کے اور آگے دوسرے شعبوں میں اچھی طریقے سے جو ہے کام کر رہے ہیں. تو میں آخر میں پھر آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہماری بات جو آگے تک پہنچائی ہے. تھینک یو, والسلام. آج یہ سارے بچوں سے ہم ایک چھوٹا سا سوال کریں گے کہ یہ بچے ان کی ذہانت کو بھی دیکھیں گے. بیٹا پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ. آپ نے دیکھا کہ بلند آواز میں ان بچوں نے جو ہے وہ کہا کہ جی ہم نے ان کے بچوں سے جو ہے دینی اور دنیاوی تعلیم کے بارے میں بھی پوچھا. اب تھوڑا سا جو ہے وہ ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ یہ جو ہمارا ملک ہے اس کا کیا مقصد تھا اور یہ ملک کب بنا ہے. ان سوالات کا بھی پوچھتے ہیں کہ ان بچوں کو یہ اس بارے میں کچھ پتہ ہے کہ نہیں. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. بیٹا یہ بتاؤ کہ پاکستان جو ہے وہ کب بنا؟ 14 اگست 1947 کو بنا ہے. ٹھیک ہے, یہ بچے نے بالکل جی کریکٹ جواب دیا. دوسرے بچے سے بھی ہم پوچھیں گے. اچھا بیٹا, پاکستان کے بانی جو ہیں ان کا نام کیا ہے؟ قائد اعظم علی جناب صاحب کو بنا ہے. ماشاءاللہ, قائد اعظم محمد علی جناح بچے نے ٹھیک بتایا. اس بچے سے ہم پوچھیں گے کہ پاکستان کا جو خواب ہے وہ کس نے دیکھا تھا؟ اچھا بیٹا یہ بتاؤ کہ ہم سب کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلو اب انہوں نے یہ تو بتا دیا کہ ہم سب کو کس نے پیدا کیا, اللہ نے پیدا کیا ہے. بالکل ہماری گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. اس ادارے کے جو پرنسپل ہیں سلطان بادشاہ صاحب, ان سے بات کریں گے, یہ بھی ہمیں کچھ بتائیں گے اس ادارے کے حوالے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. First of all, I thank you all, the media who gave us this chance to present our students to the world. Alhamdulillah, since this institution was established, we produced hundreds of Hufaz. As you can see on that board, that we produced 108 Hufaz, and we gave to the society such a great people
who memorized the Holy Quran by heart. Now, this year, we will, inshallah, give our society more students as Hufaz. With the memorization of the Holy Quran, we also gave them the education, which is the cry of the day. Today, an uneducated person doesn't have right to live. That's why we give both the education, whether it's Islamic or the present need of the day. We have been conducted classes for science subjects also. And the SSC level result, the last time we finished with, alhamdulillah, almost half of the students were in A+ grade. We thank Almighty Allah, and I thank you once more, your media center. تو ادارے کے جو سربراہ ہیں آخر میں ہم ان سے بات کرتے ہیں، پھر ہم ان سے اجازت لیں گے. السلام علیکم. طارق محمود صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کی ٹیم کا، میڈیا کا. ہمارے امیر صاحب آئے، آپ نے ہماری بچوں کی حوصلہ افزائی کی، ہم آپ کو بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. آخر میں آپ کو بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ بھی اللہ سے مانگے 4 مہینے تبلیغ میں لگاؤ، زندگی تبدیل ہو جائے ماشاء اللہ، جیسے بچے جیسے قاری دیکھیں. تو آپ کو بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ بھی اللہ کے راستے میں نکل کر کچھ وقت لگا لیں. دیکھیں، ہم نے اپنا حصہ ڈال دیا آج. ہمارا صرف یہ حصہ اس میں چلا گیا کہ ہم نے ان بچوں کی جو ہے آواز بتائی ہے. آپ نے جہاد ہے، بعض لوگ قلم سے جہاد کرتے ہیں، ہمارا جہاد جو ہے وہ قلم سے. مؤذنین جو ہے نا، مؤذن یہ اذان سے جہاد کرتا ہے. آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے ساتھ میڈیا کی ذریعے سے، یہودیوں کا میڈیا ہے، پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے. آپ مسلمانوں کے قائد ہے، لیڈر ہے، آپ مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں، ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اس بات. بہت شکریہ جی. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان طارق محمود کو اجازت دیجیے گا. میرا، آپ کا اور اس ملک کا اللہ حامی و ناصر ہو. خدا حافظ. خدا اعلیٰ ہے عند اللہ یہ بالا ہے، کر لو کبھی اس کا نظارہ، اقرا ہے ہم کو پیار.